سسٹرالوجی کے اوپر بھی آپ نے خاصی تنقید کی. ان کی میرا خیال والدہ نے آ کے آپ کو خاصا تنقید کا نشانہ بنایا کہ ہماری بچیاں کام کر رہی ہیں تو کرنے دیں, غریب کے گھر کا چولہا جل رہا ہے تو ڈاکٹر عفان کو کیا. اچھا آپ کو آج ایک بات میں کیمرے پہ ڈسکلوز کر دوں. اریب کو پہلا مبارکباد کا میسج اس کی بیٹی پر میں نے بھیجا تھا, رائٹ. میں آن کیمرہ ان کی سے اختلاف کر سکتا ہوں, وٹ ایور دے آر ڈوئنگ. میرا ان سے نظریاتی اختلاف ہے, شخصی اختلاف نہیں ہے, یہ چیز میں کلیئر کر دوں. اور ڈیفینیٹلی میں خود کنڈیم کرتا ہوں, ایون ان کی فیملی کے لوگ اس بات کو کنڈیم کرتے ہیں کہ دس از ناٹ رائٹ. بٹ وہیں سے ان کی بھی ایک چیز جنریٹ ہوتی ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ لوگ ہمیں کسی اور فارم میں ایکسیپٹ نہیں کرتے اور ان کے پاس کچھ اور ہے نہیں دکھانے کو. اب کچھ ہے نہیں, وہ یہ دکھا رہے ہیں, میں اس کو جسٹیفائی نہیں کرتا, وہ غلط ہے. میرا نظریاتی اختلاف ہے اور میری تنقید ان پر ہمیشہ رہے گی ہے. میں اس چیز پر سمجھتا ہوں کہ جیسے بیٹنگ ایپ کا معاملہ ہوا اقرا قبل کو لے کر یا ڈکی کو لے کر, ان لوگوں کو قدرے سمبل آف سگنیچر بنا کر فار جین زی ان لوگوں کو ریلیف دینا چاہیے اور ان کو سمبل بنا دیا جائے کہ بھائی یہ ہو سکتا ہے, اس کو ایز اے ٹیسٹ کیس لیا جائے آپ کے. ہاں, اور نیکسٹ ایسا نہ کریں. اور پاکستان میں جیسے ٹک ٹاک لائیو اور ڈانس کلچر پہ بین ہے, ویسے ہی فیملی ولاگنگ کے کرنج پہ پرائیویسی بریچ پر بین ہونا چاہیے. ٹھیک, کہ کسی شخص کو یہ اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ اپنے بیڈ روم میں اپنے کمروں کو شوٹ کرے. یہ بڑی تھن لائن ہے بٹوین مورلز. اس کو NCCIA, پیمرا یا سائبر اس کو کیسے امپلیمنٹ کرائے گا, دے نو اٹ. ہاں, ڈیجیٹل میڈیا کے لیے کوئی رولز اینڈ ریگولیشنز ہونے چاہیے, اس کو ریگولیٹ ہونا چاہیے, اپنی پرائیویسی بریچ مت کیجیے. میں بڑا کلیئر ہوں, میں اور نازش ہم آپ کو کبھی اپنی پرائیویسی بریچ کرتے اور یہ خود کے لیے بھی سیف نہیں ہے جی, پھر باتیں بنے گی. اچھا, یہ سب کچھ ڈاکٹر عفان جو ان سبجیکٹس پہ آپ بات کرتے ہیں, ویوز لینے کے لیے کرتے ہیں؟ دیکھیے, اگر میں صرف ویوز لینے کے لیے کروں تو ویوز لینے کی بات کو ہم ایکسیپٹ اس لیے کریں گے کیونکہ ایوری ون وانٹ پبلسٹی اینڈ ٹو بی شوڈ آف. ٹھیک ہے, میں یہ چیز صرف ویوز لینے کے لیے نہیں کرتا. ہاں, یہ چیز ویوز دیتی ہے اینڈ آئی ایکسیپٹ اٹ کہ مینی آف دی پیپل انکلوڈنگ یو, می, بلال مارتھ, پتلو, ایوری ون ڈو اٹ ٹو بی ان پبلک اٹینشن, بٹ ان وٹ فارم دس میٹرس, رائٹ. صرف ویوز لینے کے لیے نہیں یہ سب کرتے. پبلک اٹینشن کے لیے بعض اوقات کیا کبھی ایسے ہوا آپ سے کہ آپ نے بہت جلدی کوئی ویڈیو یا کانٹینٹ بنا دیا ہو جس پہ آپ کو پشیمانی ہوئی ہو؟ ہاں, ایک دفعہ میرے سے ہوا اور وہ چیز مجھے ہک ہوئی تھی. میں برملا اس کا اظہار کرتا ہوں اور میں نے باقاعدہ اس چیز کا ڈایا وہ نہیں تھا جس طرف ڈایا چلا گیا. مجھے ایک ڈیٹا موصول ہوا اور فوڈ اتھارٹی میں میرے ایک دوست تھے, میرے پاس ڈائسینٹری کے بہت کیس رپورٹ ہو رہے تھے, ڈائریا کے, گیسٹرنٹرائٹس کے. انہوں نے کہا کہ آج کل تربوز بہت عام ہے اور جو لوکل کچھ وینڈرز ہیں وہ اسکرین والے ٹیکے لگا رہے ہیں, رائٹ. وین وی سرچڈ اور ہم نے وہ ڈیٹا نکالا تو وہ ڈیٹا سامنے آ گیا کہ جناب یہ ٹیکا اس طرح لگایا جاتا ہے, رائٹ. ہم نے ایک چھوٹی سی ویڈیو بنائی اور ہم نے اس ویڈیو میں صرف اتنا بتایا کہ اس میں اس طرح ٹیکا لگایا جا سکتا ہے. اور وہ ویڈیو ایک انڈین کانٹینٹ کی کاپیڈ تھی اور وہ بڑے ہی معروف قسم کے بلاگر تھے اور بڑا ریسرچڈ کانٹینٹ تھا, ایسا نہیں تھا کہ چبل ہی مار دی تھی, رائٹ. اب ہوا یہ کہ مجھے اس ٹائم تک اندازہ ہی نہیں تھا کہ میری کہی بات کا جو امپیکٹ ہے وہ اس قدر شدید ہے. اب ہوا یہ کہ وہ تو صرف بات کی گئی تھی چند لوکل وینڈرز کی. میں نے لفظ بھی لوکل وینڈر بولا, شاید وہ لوگوں کو سمجھ نہیں آیا. لوکل وینڈر کا مطلب ہوتا ہے عام ریڑھی بان, چند, یہ الفاظ تھے اس ویڈیو میں. ڈایا اتنا بڑا ہوا, لوگوں نے آل آف دی سڈن, کیونکہ ڈائسینٹری کے کیسز پھیلے ہوئے تھے, تربوز کی سیل رک گئی, فیصل آباد کے تاجروں نے 10 ارب کا ہرجانہ کر دیا. ہاں جی, ہرجانہ کر دیے. تو وہ یہ کرتے رہے, لیگل نوٹس بھیجتے رہے اور کسان مجھ سے ناراض ہو گئے. تو میں نے پھر ایک ویڈیو بھی بنائی, میں نے کسانوں سے معافی بھی مانگی اور میں نے 15 دن پہلے ہی جب گندم کا ان کا مسئلہ تھا تو میں کھیتوں میں کھڑا ہو کے ویڈیو بنا چکا تھا. اور اب بھی جب میں اندر جاتا ہوں تو کسان, میرے جیسا جٹ بندہ کسانوں کو ڈسون کیسے کر سکتا ہے؟ میرے تو دادا پردادا خود کسان ہے, میری تو خون کے اندر کسان بہتا ہے. تو اس کو غلط رنگ دے دیا گیا. یہ وہ مانگرنگ ہے سوشل میڈیا کی, یا یہ وہ کنٹروورسی ہے جو مجھے بری لگتی ہے, ہانٹ کرتی ہے, کہ بات کا مقصد اور ڈایا بڑا کم تھا تو حاسدوں نے. لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دس could have been avoided, یعنی اگر اس کے اوپر پہلے بہتر ریسرچ ہو یا کوئی ٹائم ملتا آپ کو تو وہ نہیں کرنا چاہیے تھا؟ میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ نہیں کرنی چاہیے تھی. مجھے یہ لگتا ہے کہ جب ہم نے وضاحتیں دے دی تھیں, چیزیں ایکسپلین کر دی تھی, تو اس کو اتنا کھینچا نہیں جانا چاہیے تھا. تو اس میں حاسدین بہت کود پڑے تھے اور اس میں بہت بڑا عنصر میں نے آپ کو بتایا فلوٹنگ آن واٹر والا بھی تھا.
تو وہ اس چیز کو بہت ایگزیجریٹ کر دیا گیا, اور ذاتی طور پہ مجھے اس کا کوئی نقصان نہیں ہوا, لیکن جن لوگوں کا اس کی ایگزیجریشن کی وجہ سے نقصان ہوا, جن کسانوں کا, اور ان لوگوں کی وجہ سے جنہوں نے ویوز, اور ایون اٹ واز فار ویوز فار ایوری ون, جو نقصان ہوا اس پہ میں پہلے بھی معافی مانگ چکا ہوں, میں اب بھی معافی مانگتا ہوں. تسلیم کرنا بڑی بات ہے, اور غلطی تسلیم کرنے والا بڑا ہوتا ہے. میں بھی معافی مانگتا ہوں. ایک اپالوجی آپ نے ماریا بی سے بھی کی تھی. ہاں میں نے بالکل کی تھی. اب اس کی بھی میں آپ کو ریزن بتاتا ہوں. ماریا بی وہ LGBTQ والا ایشو تھا. ماریا بی از ویری پرسنلی ریسپیکٹڈ ٹو می. آئی ایم ان پرسن کانٹیکٹ ود ہر اینڈ آئی ہیو ویری گڈ ٹرمز ود ماریا بی. یہ میں کیمرے پہ ڈسکلیمر دے دوں. اور میں نے یہ جو اپالوجی کیمرے پہ کی تھی, یہ میں نے ان کے سامنے جا کے بھی کی. ریزن کیا تھی؟ LGBTQ میں ہمیں ایک چیز ایشو ہوئی کہ یہ باہر اس طرح دکھاتی ہیں, لیکن جب پاکستان میں بات ہوتی ہے تو یہ LGBTQ کو بہت کنڈیم کرتی ہیں, رائٹ. میرا یوتھ کلب میں محمد علی ہوتے ہیں جی, میرا بہت اچھے دوست ہیں. ان کی مجھے کال آئی, انہوں نے مجھے کہا عفان ماریا بی اگر تھیں تو اب ایسی نہیں ہے, تھنگز آر چینجڈ ناؤ اینڈ شی سپورٹ مینی آف دیز ٹرانسجینڈر گروپس فار مینی نوبل کازز, اور شی ڈو چیریٹی الاٹ. ابھی فلسطین کے لیے انہوں نے بڑا کام کیا. اچھا میں نے یہ سوچا, میں اپنی نا ماما سے بہت مشورے کرتا ہوں, دو شی از ناٹ اے سوشل میڈیا پرسن بٹ پروفیسر ہیں, پڑھی لکھی ہیں. میں نے اپنی امی کو کہا, میں نے کہا ماما مجھے لگتا ہے یہ نا مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. ماما نے کہا کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا میں نے علی سے کہا میں ماریا بی سے ملوں گا. اچھا ماریا بی سے ملاقات تو پھر آگے چل کے ہوئی, لیکن مجھے اس رات نیند نہیں آئی جس دن علی کا مجھے وائس میسج آیا. صبح میں نے علی کو کال کی, اس نے مجھے کہا وہ یوں چیریٹی کرتی ہیں, وہ اس کاز پر بات کر رہی ہیں, اس ٹرانسجینڈر کو سپورٹ کیا ہے. تو پہلے رہا ہوگا when she was in start of her brand, now the things are like this. ٹھیک. پھر میں نے کیمرے پہ معافی مانگی ماریا بی سے, اور وہ مجھے ان پرسن ایک ہم فلسطین کے جو فنڈ ریزنگ تھی اس کی کاز میں تھے, یہ میں بیٹھا تھا, وہاں ماریا بی بیٹھی تھی, کچھ اور بھی بیچ میں سیلیبس بیٹھے تھے. تو ان کی جو مینیجر تھی, میں نے اپنے مینیجر کو کہا, تو وہ خاتون تھی, میں نے اس کو بلایا, میں نے کہا بیٹے ماریا بی سے تو ملوا دیں. مجھے کہتی ہے آپ نے پکچر لینی ہے؟ میں نے کہا نہیں پکچر ہی تو نہیں لینی. تو کہتی اچھا. وہ مجھے جب سامنے لے کے گئی نا, میں نے لٹرلی ماریا بی کے سامنے جا کے یوں کیا تھا, میں کہا آئی ایم سوری, مجھے پتہ نہیں تھا. اور اس نے میرے ہاتھ پکڑے اینڈ شی ایکسیپٹیڈ لائک اے مدر ایکسیپٹنگ سم ون. اینڈ دس واز, مجھے لگتا ہے اگر وہ مومنٹ کیپچر ہو جاتا تو پھر دنیا سمجھتی کہ ہم اندر سے کیسے ہیں. تو میں نے معافی مانگی. لیکن میں اس پلیٹ فارم کی وساطت سے آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے, یہ بڑی بات ہوتی ہے, اپالوجی کرنا, غلطی تسلیم کر لینا بڑی بات ہوتی ہے, اور بڑا آدمی ایسا کرتا ہے. میں اپنے جرنلسٹ دوستوں کو بھی اور جتنے لوگ کانٹینٹ کریشن میں ہیں ان سے دست بستہ کہنا چاہتا ہوں کہ پہلے ٹھوک بجا کے ریسرچ کر کے اور پھر کاؤنٹر چیک کر کے, کیونکہ ہمارے یہاں مین اسٹریم میڈیا میں تو ڈفرنٹ فنلز ہوتے ہیں. اسٹوری ایسے نہیں ہوتی, رپورٹر آتا ہے تو فوراً چل جاتی ہے, ایسے نہیں ہوتا. ایڈیٹرز ہوتے ہیں, ایڈیٹوریل بورڈ ہوتا ہے, کنٹرولر ہوتا ہے, ڈائریکٹر ہوتا ہے, پھر جا کے کہیں ایئر ہوتی ہے. سراہی آئے گی, خم آئے گا, پھر جام آئے گا, اتنی جلدی نہیں ہوتا.